اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دوستوں کو فیصل سید خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 22واں پروگرام بہار رمضان کے سلسلہ کا۔ یورپ میں آج 22 رمضان المبارک ہے اور پاکستان اور دیگر ملکوں میں آج 21 رمضان المبارک ہے۔ اے خدا شہر مدینہ، اے خدا شہر مدینہ کی حسین گلیوں میں، اے خدا شہر مدینہ کی حسین گلیوں میں، ایسا کھو جاؤں کہ منزل کا پتہ ہو جاؤں، ایسا کھو جاؤں کہ منظر کا پتہ ہو جاؤں، میرے کاندھوں پہ رہے زلف نبی کی خوشبو، میرے کاندھوں پہ رہے زلف نبی کی خوشبو، کاش طیبہ کی کھجوروں کی ہوا ہو جاؤں۔ تو ناظرین، آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بہت ہی پیارا کلام کرم والا نہیں ہوتا، عطا میری نہیں ہوتی، کرم میرا نہیں ہوتا، عطا میری نہیں ہوتی، محمد کے وسیلے سے دعا میری نہیں ہوتی، محمد کے وسیلے سے دعا میری شرف حاصل ہے اس کو کہ گھر پہ آنے جانے کا، شرف حاصل ہے اس کو کہ گھر پہ آنے جانے کا، سبحان اللہ۔ تبھی تو کوئی موسم ہو ہوا میلی نہیں ہوتی، تبھی تو کوئی موسم ہو ہوا میلی نہیں ہوتی۔ بہت عمدہ بھائی، زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو کوئی موسم ہو ہوا میری نہیں ہوتی۔ اور ایک شعر سماعت کریں، مہر میں صدقہ شامل ہو اگر خاتون جنت کا، سبحان اللہ۔ مہر میں صدقہ شامل ہو اگر خاتون جنت کا، تو دلہن میلی نہیں ہوتی، دلہن میلی نہیں ہوتی، حیا میلی نہیں ہوتی، دلہن میلی نہیں ہوتی، حیا میلی۔ بہت اچھا، زندہ باد، مسلسل ذکر اہل بیت ہونے کا، بیت ہونے کا یہ مطلب ہے، مسلسل ذکر اہل بیت ہونے کا یہ مطلب ہے، نبی پر مٹنے والوں کی وفا میلی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
واہ 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 زندہ باد نبی پر مٹ حبیب کبری بے علم غیب ہے وہ خطیب علم غیب ہے وہ خطیب علم غیب ہے علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے کائنات بے زبان کائنات بے زبان ہے کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں وہ کہاں رہیں گے حشر میں وہ کہاں رہیں گے حشر میں جن کو فخر پارسائی ہے جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں وہ کہاں رہیں گے حشر میں دامن حبیب کبریا آسیوں کا سائبان ہے دامن کبریا مصطفیٰ دامن آسیوں کا سائبان حبیب کبریا آسیوں کا سائبان ہے آسیوں کا سائبان ہے جب گناہ گار روزے مصطفیٰ کے آس پاسوں مصطفیٰ کے آس پاسوں جب گناہ گار روزے مصطفیٰ کے آس پاسوں ایسا لگتا ہے کہ زندگی رحمتوں کے درمیان ہے ایسا لگتا ہے کہ زندگی رحمتوں کے درمیان اور آج کے حالات کا ایک شعر مقطع کی شکل میں سماعت کر لیں ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجیے سودے بازیاں نہ کیجیے ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجیے اے شکیل ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے اے شکیل ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے قبر و حشر کی امان ہے ہاں انشاءاللہ پڑھ دیں گے ہمیں کسے چھوڑنا ہے کسے دل میں رکھنا جو ایمان والے ہیں سب جانتے ہیں جو ایمان والے ہیں سب جانتے ہیں واہ 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 کسے چھوڑنا ہے کسے دل میں رکھنا دل میں کسے چھوڑنا ہے کسے دل میں رکھنا کسے چھوڑنا ہے کسے دل میں رکھنا جو ایمان والے ہیں سب جانتے ہیں جو ایمان والے ہیں
سب جانتے ہیں. ماشاءاللہ زندہ باد. وہ ہمیں ایک ہی در سے ملتا ہے سب کچھ. ہمیں ایک ہی درس ملتا ہے. ہمیں ایک ہی در سے ملتا ہے سب کچھ. ہم ایسا شعور طلب جانتے ہیں. ہم ایسا شعور طلب جانتے ہیں. ہم ایسا شعور طلب جانتے ہیں. اور یہ معراج انسانیت کی سند ہے. یہ معراج انسانیت کی سند ہے. یہ معراج انسانیت کی سند ہے. ہم ان کی گلی کا ادب جانتے ہیں. ہم ان کی گلی کا ادب جانتے ہیں. ہم ان کی گلی کا ادب جانتے ہیں. بہت ہی پیارا کلام آپ نے سماعت فرمایا. تو ابھی ایک بہت ہی پیاری بات میرے ذہن میں آئی مولا علی کی شان میں، تو وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. تو مولانا ظفر الدین بہاری نے ایک بہت ہی عجیب بات جو لکھی، تو کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو وہاں ایک جبہ دیکھا انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب میں یہ جبہ لے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ جبہ لے جائیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یہ پہننا نہیں ہے، آپ نے کسی نہ کسی کو یہ عطا کر دینا ہے. تو آپ نے کہا کہ اے اللہ یہ تو ہے، آپ کا کرم ہے، یہ تو بات صحیح ہے. بہر اللہ تعالیٰ نے وہ جبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا. جب آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اور بات کی، کہا کہ یہ جبہ اس کو دینا جو میری مراد تک پہنچ جائے. تو اب نبی کریم واپس آئے تو ایک دن وہ جبہ ان کے پاس تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ یہ جبہ بہت ہی قیمتی جبہ ہے، میں اللہ کے پاس سے یہ جبہ لایا ہوں، تو میں اگر یہ جبہ آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں پوری دنیا میں سچائی جو ہے وہ پوری دنیا میں سچائی پھیلا دوں گا. تو آپ نے کہا آپ کی بات تو درست ہے لیکن آپ اللہ کی مراد تک نہیں پہنچے. اسی طرح پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے عمر یہ جبہ اگر میں آپ کو عطا کر دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں پوری دنیا میں یا نبی عدل پھیلا دوں گا، پوری دنیا میں عدل قائم کر دوں گا، پوری دنیا میں ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بات بہت اچھی کی آپ نے، اور لیکن اللہ کی مراد کو آپ نہیں پہنچے. تو پھر حضرت عثمان غنی کو آپ نے بلایا، آپ نے کہا کہ اے عثمان یہ جبہ میں اگر آپ کو دے دوں تو آپ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ پوری دنیا میں حیا پھیلا دوں گا، حیا کی چادر پوری دنیا پر پھیلا دوں گا اور حیا ہر طرف عام ہو جائے گی. تو آپ نے کہا کہ بات آپ کی بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی زبردست ہے، لیکن آپ بھی اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے. اب حضرت علی علیہ السلام کو پیارے آقا نے بلایا اور کہا کہ اے علی اگر یہ جبہ میں آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں پوری دنیا کی پردے پوشی کروں گا، پوری دنیا اللہ کے رب کے بندوں کے عیب چھپاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے علی تو
اللہ کی مراد کو پہنچا ہے، یہ جبہ تیرا ہی بنتا ہے۔ تو انہوں نے وہ جبہ جو حضرت علی علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ تو یہ بہت ہی پیاری بات تھی۔ تو آج ہم آپ کو جو ایک روزانہ ایک واقعہ انبیاء اکرام کا پیش کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں آج ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آخری بار نمرود کے دربار میں گئے، انہوں نے کیا کہا اور نمرود کیسے مرا۔ کچھ دن پہلے ہم نے فرعون کا سنایا تھا کہ فرعون کیسے غرق ہوا اور حضرت موسیٰ نے اس کو کیسے غرق کیا۔ تو آج نمرود کی موت کا ذکر کریں گے کہ یہ کیسے مرا اور کیا اس کے ساتھ ہوا۔ تو اس کا تھوڑا سا میں بیان کروں گا، کیونکہ پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کے پاس گئے، جب وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی کچھ دن پہلے ہم نے واقعہ پیش کیا کہ آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود میں قید کر کے نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، تو پھر آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی جو ہیں وہ آگ سے محفوظ رہے اور شکست جو ہے وہ نمرود کا مقدر بنی۔ پھر بھی وہ بدبخت اس معجزے کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑی اور بدبختی رہا، اور اب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی آخری بار جو ہے وہ نمرود کے پاس جاتے ہیں، اس کو راہ حق کی ہدایت دینے کے لیے اللہ کو حکم ہوتا ہے، وہ دربار میں جاتے ہیں اور اسے جا کے کہتے ہیں کہ دربار میں جا کے کہتے ہیں کہ نمرود دیکھو، اللہ تعالیٰ کے راہ حق پر آ جاؤ، وہی جو راہ حق ہے وہی سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہی سچا رب ہے، اور تم جو اپنی یہ خدائی کا دعویٰ جو تم نے کیا ہوا ہے، اس دعوے کو تم چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ تم توبہ کر لو اور دین حق کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر نہ بنے، تم ہلاک اور بربادی کی طرف نہ جاؤ، تو اللہ کا دین ہے اس کی طرف آ جاؤ، اور خدائی کا جو تم نے دعویٰ کیا ہوا ہے اس سے توبہ کرو اور راہ حق جو ہے وہ تم اپناؤ۔ تو نمرود کو اپنی فوج پہ اور اپنے آپ پہ اور اپنے طاقت پہ بڑا گمان تھا، وہ ہنسنے لگا، کہکے لگانے لگا دربار میں، اور کہنے لگا کہ ہے ابراہیم، تو مجھے کیا یہ باتیں بتانے آیا ہے؟ میں تمہاری باتوں پر عمل نہیں کرنے والا۔ رایا بدبخت تھا، اللہ کی راہ پر معجزے اس نے دیکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی بدبختی دیکھیں نہیں آ رہا تھا، بربادی اور بربادی اس کا مقدر بننی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، ایک کام کرتے ہیں، آپ ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے اور میری فوج سے مقابلہ کر لے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ اپنی فوج بھیجے اور میری فوج کا مقابلہ کرے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر بربادی کی طرف جانا چاہتے ہو، برباد ہونا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ اب نمرود نے کہا کہ ابراہیم مجھے 3 دن کی جو ہے مہلت دو، 3 دن کے بعد جگہ بتائی اس نے کہ اس جگہ پر میری فوج آ جائے گی اور آپ بھی اپنی فوج جو ہے وہ لے کے آ جانا، اللہ کی فوج جو لے کے آ جانا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب دربار سے چلے گئے۔ اب نمرود کو یہی گمان تھا، اس نے اپنی ساری فوج، لاکھوں کی تعداد میں اس نے جو فوج تھی اس کو جمع کیا، اس کو بھرپور تیار کیا، اور ذہن میں یہی تھا کہ اللہ کی فوج کہاں سے آئے گی، میرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی میری فوج ہے، اور میں جو ہے وہ اب تو مجھ سے یہ نہیں جیت سکیں گے۔ تو اسے بدبخت تو یہ نہیں پتا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہی ہے سب کچھ کرنے والی، اسی کی ذات ہے۔ اپنی تیاریوں میں مصروف ہوا، اس نے تمام جو ہے اپنی فوج کی تیاریاں مکمل کی، لاکھوں کی فوج۔ 3 دن وہ مکمل تیاریاں کرتا رہا۔ 3 دن جب تیاریاں مکمل ہوئی تو اس نے 3 دن مکمل ہوئے تو وہ اپنی فوج کو لے کے میدان میں آیا، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، بہت زیادہ، ہر طرف
جدھر نظر جاتی فوج ہی فوج تھی، فوج ہی فوج تھی۔ اور اب انتظار کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور ان کو دیکھا تو مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیونکہ اللہ کے نبی بالکل اکیلے تھے، اکیلے ہی وہ آئے، تو کہنے لگا اے ابراہیم فوج کہاں ہے؟ تم تو اکیلے آ گئے ہو، میری فوج کی طرف نگاہ کرو، دیکھو میری فوج جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، نگاہ کرو، تمہیں نظر ہی نہیں آئے گی کہ میری فوج کہاں تک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر کرو، کیا تمہیں اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے بربادی کی؟ اللہ کی فوج آ رہی ہے، بس آنے والی ہے۔ کہنے لگا کہ ہنسنے لگا، کہکے لگانے لگا اور مذاق اڑانے لگا ان کا، آگے پیچھے دیکھنے لگا، کہنے لگا مجھے تو دور تک نظر ہی نہیں آ رہی، میری لاکھوں کی فوج اور آپ کی فوج اتنی جلدی کہاں سے آئے گی؟ ابھی تو نظر ہی نہیں آ رہی مجھے، کہاں ہے؟ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کی فوج تو آئی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں تو آسمان سے ایک آواز پیدا ہوئی اور ایک اللہ تعالیٰ کی فوج اب جو ہے وہ نمودار ہوئی۔ وہ کیا تھے؟ ایک سب سے چھوٹی مخلوق مچھر۔ اللہ نے مچھروں کی فوج بھیجی، جو کروڑوں کے حساب سے مچھر آئے، اور لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اتنے زیادہ مچھر تھے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے، ان مچھروں کے پیچھے چھپ گئی، اور سیاہ بادل جیسے ہوتے ہیں اس طرح گھٹا کی صورت میں وہ مچھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی فوج آئی۔ اب فوج نے جو نمرود کی لاکھوں کی فوج تھی اور ایک ایک بندے کو ہزاروں کی تعداد میں مچھر جو ہے انہوں نے پکڑ لیا، ان کے ساتھ چمٹ گئے۔ تو اب یہ دیکھ کر نمرود گھبرایا، اب اس کے فوجی جو ہیں وہ زمین پر گرنے لگے، حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے فوجی زمین پر گرنے لگے، اب وہ کچھ کر بھی سکتا نہیں تھا۔ اب اس نے راہ فرار اختیار کی اور میدان سے بھاگا، اور بھاگتا بھاگتا تفتہ جیسے بھی اپنے محل میں وہ پہنچا۔ اپنے محل میں پہنچ کے پھر بھی اسے ڈر تھا اور ایک کمرے میں وہ جا کے چھپ گیا، اور یہاں تک بھی کتب میں لکھا ہے کہ ایک شیشے کا کمرہ تھا جس میں وہ چھپ گیا تاکہ اس میں مچھر کہیں سے نہیں آ سکے گا۔ تو بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ شکر ہے میں تو بچا ہوں، تو بھاگ آیا ہوں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مچھر، صرف ایک مچھر، زیادہ نہیں، صرف ایک مچھر۔ اب دیکھیں جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں خدا ہوں، تو اب دیکھیں ایک چھوٹا سا مچھر، اس سے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس کے اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا۔ ایک مچھر وہ آتا ہے اور اس کی ناک میں گھس جاتا ہے، اس کی ناک میں گھستا ہے اور اس کی ناک میں گھس کے وہ جو ہے چلا جاتا ہے اس کے دماغ میں۔ اب جب اس کے دماغ میں چلتا ہے تو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مچھر کو زبان عطا کرتے ہیں، اور مچھر کہتا ہے اسے کہ اے نمرود، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو کچھ ایسا کر یا مجھے مار دے۔ تو کہتا ہے میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم پہلی دفعہ اس کی پاس گئے تو اس نے کہا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے 2 بندے پکڑ کے لایا اور ایک جو گناہ گار تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو قصوروار نہیں تھا اس کو مار دیا، اور جو پھانسی والا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو پھانسی نہیں ہونی تھی اس کو مار دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں نے بھی موت زندگی دے دی ہے، اس نے پھانسی پر چڑھ جانا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، جس نے بے گناہ تھا اس کو میں نے مار دیا۔ اب کہنے لگا کہ یا تو مجھے تم موت دے دو، تم کہتے ہو موت زندگی میں دے سکتا ہوں، یا مجھے پھر اپنے دماغ سے باہر نکال لو۔ تو یہ بات کی اب تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ تو اب نمرود جب وہ دماغ میں مچھر آگے پیچھے ہوتا اور نمرود کو تکلیف ہوتی، نمرود نے اپنے درباریوں کو کہا کہ کچھ لکڑی کا یا کوئی ایسی چیز بنائیں جو میرے سر میں ماریں۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ لکڑی، اس نے سوچا کہ لکڑی کی چیز سے مارنے سے تو لگے گی، سر جو ہے اس میں زخم ہو جائے گا، تو اس نے ایک چمڑے کا جوتا کہتے ہیں وہ بنا لیا،
اور اب جوتا جب اس کے دماغ میں وہ ہلتا تو جوتا اس کے ساتھ، وہ اپنے دربانوں کو کہتا کہ مجھے جوتے مارو۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کو جوتے مارنے لگے، اس کے ساتھ میں جب بھی وہ مچھر جو آگے پیچھے ہوتا تو اس کو جوتے پڑنے شروع ہو جاتے، وہ جوتے خود کھاتا اپنے درباریوں سے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ تقریباً 40 یا 50 دن تک وہ زندہ رہا، اور 40-50 دن تک وہ جوتے، دن رات وہ جوتے کھاتا رہا۔ تو اس طرح پھر اس نے جب یہ 40-50 روز ہوئے، اس کے بعد وہ ایک مر گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا مچھر، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنا بڑا، اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ میں نشہ تھا اسے تکبر اور گھمنڈ کا، اور مرا کیسے؟ ایک مچھر سے۔ تو تکبر اور گھمنڈ جو ہے اسے لے ڈوبا۔ یہی تکبر جو ہے یہ آج بھی ایسا ہی ہے، تکبر اور گھمنڈ جو ہے جو بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ تو تکبر اور گھمنڈ میں جو ہے وہ انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہی ایک پیغام ہے۔ تو اب ایک اور بہت ہی پیارا کلام منقبت کی طرف چلتے ہیں۔ علی آسرا تو یہ اندازہ کیجیے۔ کل ایمان علی آسرا، کل ایمان علی آسرا، کل ایمان علی آسرا، امام حسین دی علی آسرا، کل ایمان علی آسرا، کل ایمان علی آسرا، امام حسین دی علی چایا منا ہوایا سیا ستی جایا منا ہوایا سیا اینا کی پیشوا امام حسین دی علی آسرا، یا سیدہ یا طاہرہ بلا، یا سیدہ یا طاہرہ بلا، علی آسرا۔ مریم جانتی جنو رب چاودائے، مریم جانتی جنو رب چاودائے، جبریل جیدے بوہے تے بنا پوچھے نہ آوے، جبریل جس دے بوہے تے بنا پوچھے نہ آوے، خاتون کوئی ہو جئی سیدہ دی ہم سرور اور شان دیکھیے، شان دیکھیے، شان دیکھیے مولا حسین جیسی ہستی، جدے قدماں تے رکھے حسین سر، جدے قدماں جیو سلامت رہو رکھے حسین سر، جدے قدماں تے رکھے حسین سر، وہ مالک حیا امام حسین دی علی آسرا، کل ایمان علی آسرا، کل ایمان علی آسرا، کل ایمان
شاست زہرا تلالے اپنی مادی وجہ تو شاست زہرا تلالے اپنی مادی وجہ تو کیلے بنا بے مثال اپنی مادی وجہ تو اعزاز مرتضی حجاب مرتضی اعزاز مرتضی حجاب مرتضی نماز انبیاء امام حسین کی علی آسرا کل ایمان دا علی آسرا کل ایمان دا علی آسرا امام حسین کی علی آسرا یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ یا بہت ہی پیاری منقبت آپ نے سنی. تو مجھے ایک اور بات حضرت علی علیہ السلام کی یاد آ گئی، وہ بھی آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اور جو صحابہ اکرام تھے سب کو بتایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے انسانی شکل میں. تو کہنے لگے کہ آپ نے کہا کہ آپ علم کا دروازہ ہو. تو کہنے لگے کہ یہ تو میرے آقا نے کہا ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں. تو کہنے لگے کہ بتاؤ کہ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے. تو آپ نے آسمان پر دیکھا، ادھر آگے پیچھے دیکھا، زمین پر سب جگہ دیکھا. تو کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ ہی ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، بالکل آپ علم کا دروازہ ہی ہو. تو یہ ان کے علم کی شان ہے، اور علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا، بہت زیادہ علم ان کے پاس تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کسی کو شک کرنا چاہیے. تو ہم اب آخری سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے، ایک ریسپی آپ کو بتاتے ہیں. وہ آج کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو ایگ چکن بروسٹ جو ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایگ چکن روسٹ کیسے بنانا ہے. چکن آپ نے 1 کلو لے لینی ہے، درمیانے پیس کر لیں، بون لیس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ عام ہی لے لیں. تو آپ نے لیمو کا رس لینا ہے 3-4 چمچ، وہ آپ نے ایک برتن میں ڈال لینا ہے. اس میں آپ نے دلفر مرچ 2 چمچ، سوکھا دھنیا 1 چمچ، کیچپ جو ہے وہ 1 چمچ، اور اگر آپ کے پاس چکن ٹکا مسالہ ہے تو وہ 2 چمچ وہ بھی ڈالنے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کی جگہ سرخ جو مرچ ہوتی ہے کشمیری مرچ پسی ہوئی وہ آپ نے 2 چمچ ڈال لینی ہے، اور نمک آپ نے حسب ضرورت اس میں ایڈ کرنا ہے. تو یہ آپ نے جب دلفر مرچ، سوکھا دھنیا، کیچپ، نمک، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پودینہ لینا ہے، اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے، کوٹ کے 1 چمچ وہ، اور ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے 1 چمچ، یہ آپ نے لیمو والے اس برتن میں ڈال دینا ہے. اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اور یہ مسالہ جب یہ اگر وہ گاڑھا تھوڑا ہو تو آپ تھوڑا سا 1-2 چمچ اس میں پانی ملا لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں. یعنی کہ آپ نے لیمو، کیچپ، دلفر مرچ، سوکھا دھنیا
اور یہ جو آپ نے پودینہ تھوڑا سا 1 چمچ کوٹا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں مکس کرنی ہیں، اچھی طرح پھینٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرغی کے اوپر یہ ڈال کے اچھی طرح مرغی کے اوپر یہ سارا مسالہ جو ہے لگا دینا ہے۔ تو اب آپ کو 2 انڈے اور 1 کپ میدا چاہیے۔ یہ تو مسالہ آپ کا لگ گیا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ کر دیا۔ اب 1 کپ میدے میں آپ نے 2 عدد انڈے جو ہیں وہ 2 اندر ڈال کے انڈے، اس میں آپ نے تقریباً 1 چمچ سرخ مرچ اور تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور اچھی طرح پھینٹ لینا ہے۔ پھینٹ کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب جو آدھا گھنٹہ جو آپ نے مرغی جس کے اوپر مسالے لگے ہوئے تھے رکھی ہے، اس کو آپ نے اب فرائی کر لینا ہے۔ آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ فرائی کر کے آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے۔ پھر آپ نے آئل اتنا سا رکھیں کہ اس میں فرائی ہو جائے، بس بہت زیادہ آئل نہ ڈالیں۔ آپ نے مرغی ساری فرائی کر لینی ہے، اس کو یعنی کہ جب وہ فرائی ہو جائے اس کو آپ نے باہر نکال، براؤن ہو جائے، پک جائے مرغی، اس کو آپ نے آئل سے باہر نکال لینا ہے۔ اب جو آپ کے پاس انڈا اور جو آپ نے انڈا اور میدا پھینٹ کے رکھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر آپ نے پیسٹ لگانا ہے ساری مرغی پہ۔ جب پیسٹ لگ جائے پھر آپ کو اس نے 1 دفعہ پھر اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کی لیگ چکن بروسٹ جو ہے، ایگ چکن بروسٹ جو ہے، یہ بہت ہی مزیدار بن جائے گی، اور آپ اس کو ٹرائی کریں۔ اور ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف چلتا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناظرین۔